نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا جی، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ ہم بات کریں تاکہ پیرنٹنگ ہم صحیح طرح کر سکیں. اور اس میں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وقت ایک دوسرے کے لیے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میرے ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو ٹائم کو کنزیوم کر رہی ہیں. اصل بات کیا ہوتا ہے؟ ترجیحات. ہم نے اس کام کو پرائرٹی پہ نہیں رکھا ہوا. جب تک ہم اس کام کو پرائرٹائز نہیں کریں گے تب تک یہ کام ہو نہیں سکے گا. اور اس کو آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی قسم کی بہتری آئے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 168 آورز ہیں پر ویک، اور اس میں سے 110 آورز جو ہیں ہم جاگے ہوئے ہیں. تو کیا ہم اس میں سے اتنا ٹائم بھی نہیں نکال پاتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو صحیح طرح سے بلڈ کر سکیں؟ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے راستے میں ایک ہماری بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے جو کئی خواتین اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے بارے میں کافی کمپلین کرتی ہیں. اور وہ ہے کہ جی ہمارے ہسبینڈ گھر آنے کے بعد سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ہم ان کو چاہیں بھی کسی طرح سے انگیج کرنا تو یہ مشکل کام ہو چکا ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ آپ بچوں کو کیسے ڈس انگیج کریں، ان کو ہٹائیں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپاؤزز بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے فون پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب بھی ہمیں یہ لگے کہ ہمارے جو اسپاؤز ہیں بہت زیادہ فون پہ ہیں، اس میں وہ چیٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، یا لڑکیوں سے باتیں چل رہی ہیں، یا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہیں، یا جنرلی اگر یہ نظر آئے کہ جی بہت زیادہ ایسا کام ہو رہا ہے، تو اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا. میں نے سوچا کیوں نہ آج اس ٹاپک پہ بات کریں، کیونکہ یہ آج کے دور کا ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور بہت جسے کہتے ہیں مسائل کو بہت زیادہ اچھالنے کی بجائے ان کو سمیٹنے کی طرف جانا ہوگا. اکثر اوقات ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے اس قسم کے ایشو کو لے کر آتے ہیں، لیٹ سے آپ نے اپنے والدین سے بات کی، میکے میں بات کی، اچھا سسرال میں بات کی، تو آپ کو ایسے رویے ملتے ہیں جو کہ آپ کو مزید فرسٹریٹ کر دیتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنے سسرال میں بات کرتے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ جتنا بھی اچھا ہو وہ آپ کو ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، تم اس کو شاید صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے رہی، یا تم اس کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ رہی. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیکٹر بن جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں اور ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت میں کس قدر مشکل میں ہوں. اور وہی بات ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے، اپنی پوری فیملی کے لیے، فیملی ڈائنامکس کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں. میکے میں بات کی جائے تو کئی دفعہ وہاں سے بہت ڈسکریجمنٹ ملتی ہے کہ تم بس گھر بساؤ اور جو کچھ بھی میاں کرتے ہیں خاموش ہو جاؤ اور اس پر کچھ بھی نہ بولو. بات یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو ہمیں حل کرنا نہ آتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، اور جنریشن در جنریشن ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ مسائل کو ہم حل نہیں کر رہے. ہم لگاتار انہی چیلنجز میں ہیں. ایک نسل کسی ایک بات پہ چپ کرا رہی تھی، اگلی نسل آئی، چیلنج بڑھ گیا ہے، اب ان کو بھی چپ کرایا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے بچپن میں یہ سیکھا تھا، ہمیں چپ کرایا گیا، اب ہم بھی کہتے ہیں بس چپ کر جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس بھی سولوشن نہیں ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا سولوشن ہوگا. تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے اپنا فریم آف مائنڈ درست کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت فرسٹریٹنگ سچویشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر کا نظام بکھرتا جا رہا ہے. آپ کے تو بڑے خواب تھے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ پہ کیسے ورک کرنا ہے. لیکن ایک وہ آئیڈیل پکچر ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ کافی زیادہ پریشانی لے کر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس سے پوری اگلی نسل خراب ہو رہی ہے ہمارے ایسے مسئلوں کو نہ حل کرنے کی وجہ سے. پھر یہ کہ ہم جب اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے بھی ہیں تو یوزلی اٹیکنگ پوزیشن میں جا کے کرتے ہیں. اس وقت ہمارا اپنے پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کوئی ٹونٹ دے رہے ہیں،
ہسبینڈ وائف کو بلیم کرتے ہیں کہ بچوں کی خرابی اس وجہ سے کہ تم ان کو وقت نہیں دیتی یا تم ان کی تربیت صحیح طرح نہیں کر رہی. اور بیوی جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو کر سوچتی ہے کہ میں اپنی طرف سے تو سب کچھ کر رہی ہوں, نہ تو مجھے ہسبینڈ کی جائز سپورٹ مل رہی ہے اور نہ ہی جو بھی معاملات جن کو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے اس میں مجھے آسانی مل رہی ہے. اور پلس یہ کہ ہسبینڈ جب گھر آ رہے ہیں تو وہ لگاتار اپنے فون پہ بیٹھ گئے ہیں یا اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اور وہ ایکٹیویٹی بھی آپ کو درست نہیں نظر آتی. میرے پاس باقاعدہ اب اس وقت ایسے ینگسٹرز آتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری والدہ کیوں روتی تھی, کیوں اتنی ڈپریس نظر آتی تھی, کیوں اتنی فرسٹریٹڈ نظر آتی تھی. اور ہم اب دیکھ رہے ہیں, اور آپ سوچیں ان بچوں کے لیے بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے فادر کیا کیا کام کر رہے ہیں اس فون پہ. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بے وقوف نہیں ہوتے, ان کو بہت باتیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیں بیہیویئرز میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں اب اتنی پریشان ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو بھی کوئی بات سمجھائے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے بہت اپنے آپ کو دھیما کرنا ہے, بہت اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے کہ جتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اتنا اس میں اپنے اندر تحمل, برداشت, صبر سب کچھ لایا جاتا ہے اور اپنی فرسٹریشن کو سائیڈ پہ رکھ کر اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد اگر بات کرنی ہے, اور جب بھی بات کرنی ہے, تو آپ نے وہ ٹائم پک کرنا ہے جب آپ بہت پرسکون ہیں اور آپ کے ہسبینڈ پوری توجہ سے آپ کی بات سن سکتے ہیں اور درمیان میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ بچوں کو کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں یا آپ دونوں کہیں خود ٹریول کر رہے ہیں کہیں اور بہت اچھا سا ماحول بنا ہوا ہے, تو آپ نے اس وقت بات کرنی ہے. آپ ان سے بہت آرام سے بات کریں گے. پھر جو بات کرنے کا طریقہ ہوگا اس میں آپ اپنی فیلنگز کی بات کریں گے. اس میں بلیم نہیں جائے گا کہ کیونکہ دیکھیں آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی اور ہم سب بہت پریشان ہیں. اگر آپ نے ایسی بات کی تو سمجھیں آپ نے بہت گڑبڑ کر دی اور آپ کے ہسبینڈ پھٹ پڑیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا غلطیاں کر رہی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانا ہوگا. مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں کچھ وقت گزاروں, ہم مل کر اپنی کمپینین شپ پہ تھوڑا سا فوکس کریں, کیونکہ ہم دونوں کی آپس میں بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو اس سے ہمارا پورے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا. تو ایسا کرنے سے کیا ہے, چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں کرو بالکل میں تو چاہتا ہوں, اور پھر آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا اور میرا باقی کاموں میں الجھ جانا, باقی چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں آ جانا ہمارے لیے ایک بیریئر بن جاتا ہے. اگر ہم یہ کریں کہ مثلا ہم تھوڑا سا کیلکولیٹڈ کوئی اپنا کوالٹی ٹائم اپنا رکھیں جس میں ہم اپنی اسکرین کو بھی بند کر دیں اور بچوں کو بھی ہم کسی اور کام میں انگیج کر دیں اور ہم دونوں بیٹھیں اور ہم بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں. کیونکہ ہم اگر ایسی کوئی بات کر بھی لیتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں, مسئلوں کو حل کریں. اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بچوں کے اتنے مسئلے ہیں, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, مجھے وقت دیں تاکہ میں مسئلوں کو حل کروں. اور مسئلوں سے ہی تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو مسئلوں کی طرف دوبارہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے اوور آل گھر میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے ان کو بلیم کیے بغیر, ان کو پرائمریلی فوکس کیے بغیر ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہمارا نا کچھ فیملی ٹائم ایسا ہوگا جس میں کوئی اپنے فون کو نہیں اٹھائے گا, کوئی ان میسیجز کو چیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اس میں اپنے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. جیسے آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ بچوں کے اسکرین ٹائم کو تھوڑا مینیج کیا جائے. اس پہ ضرور آپ کے ہسبینڈ کہیں گے ہاں ہاں دیکھ لو, اگر زیادہ لگتا ہے تو کم کر لو. کیونکہ اب آپ نے ان کو ڈیفینسو نہیں کیا کہ آپ اسکرین زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ غلط حرکتیں اس پہ کرتے ہیں, اور دیکھیں بچے بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں. تو جب آپ نے ان کو ڈیفینسو نہیں کیا تو آپ کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور کر لو. تو پھر آپ اس پہ کہہ سکتی ہیں کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, میں اور آپ ایسے کرتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ فون یوز نہیں کریں گے. اور جب ہم نہیں یوز کریں گے تو پھر بچوں کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ وہ بھی اپنے فون کو سائڈ پہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ کچھ جن کو ایک زمانے میں تو ہم ہابیز ہی کہتے تھے, اب تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ ہابیز کہاں اڑ گئی ہیں. کیونکہ اب ہابی بھی یہی رہ گئی ہے کہ گیم بھی ہے تو آن لائن کھیلی جائے گی,
وہ اس میں بھی اسکرین ہوگا، بات ہے تو وہ بھی آن لائن کی جائے گی، اور کچھ لرننگ ہے تو وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے. ہر چیز کے لیے یہ جو فون ہے ہماری نیسیسٹی بن چکا ہوا ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا جس میں چاہے آپ ونس اے ویک کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کاموں کو ایکسپینڈ کرتے جانا. کچھ گیمز ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا کسی کام سے گیا مارکیٹ، تو وہاں سے چھوٹے سائز کا ہی کیرم بورڈ لے کر آ گیا، اور سب نے دیکھ کے کہا کہ وہ ہم تو نہیں کھیلیں گے، ہمارا دل نہیں چاہتا. تو میری گرینڈ ڈاٹر میرے ساتھ بیٹھی، میں نے کہا چلاؤ ہم دونوں کھیلتے ہیں. ہم نے کھیلنا شروع کیا تو سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے اور سب نے کھیلنا شروع کر دیا. اسی طرح ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح کی گیمز ہم کھیلتے رہتے ہیں کہ اچھا چلو کنٹریز کے نام، اور اس کا جو لاسٹ ورڈ ہوگا اگلا اس سے بتائے گا. جیسے ہم نیم پلیس تھنگ وہ کھیلا کرتے تھے. تو ابھی بھی اس طرح کی ہم گیم چلتے پھرتے کھانا کھانے گئے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ہم اس میں یہ شروع کر دیتے ہیں، گیسنگ گیم شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم بڑے بڑے آپس میں یہ گیم کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آبویسلی سب کے فون جو ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، کیونکہ جب آپ بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ہو تو چلو ہم بات کریں، تو پھر کیونکہ یہ بہت ایڈکٹیو پیٹرن والی سچویشن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کو اگزامپل کے ساتھ لیڈ کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام ہسبینڈ جن کی وائفس یہ شکایت کرتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ سارا وقت فون پہ لگے رہتے ہیں، اگر میں ان ہسبینڈز کو یہاں بٹھاؤں تو وہ کہیں گے جی آپ میری بیوی کو بھی چیک کر لیں، وہ بھی کافی ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ لگاتی ہیں. اب ہم اس کی بے شک ایسی ایکسپلینیشن دیں کہ میں تو قرآن کلاس میں ہوتی ہوں، اور میں تو ذرا بچوں کا کوئی ہوم ورک چیک کر رہی ہوتی ہوں، میں تو کوئی لرننگ ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں، بٹ دا پوائنٹ از کہ اسکرین آپ کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ شوق ہے تو مجھے کوئی اور شوق ہے، اور میں اپنا شوق جو ہوتا ہے وہ پورا کر رہا ہوتا ہوں. پھر اسی طرح سے آپ کو جو اصل ایشو ایڈریس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا درست نہیں ہے، یا کوئی افیئر چلانا شادی کے بعد یہ درست نہیں ہے، یا اسی طرح سے پورن کو دیکھنا اور اس طرف جانا جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو بڑی سیف سپیس کریٹ کر کے ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیزیں سسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھے انداز میں ان کو بتانا ہوگا اور آپس میں بات چیت کرنی ہوگی کہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مثلا یہ کہ آپ اتنی دیر آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اسکرین کو دیکھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. جیسے میں اگر یہ کام کروں تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو بہت اچھے انداز میں یہ بات بتانی ہے، اور اگر وہ اس کی کوئی بھی ایکسپلینیشن دیں، جنرلی مرد حضرات ایسی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وہ آفس میں میرے ساتھ ہے، کچھ مرد حضرات نے اس طرح کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ نہیں میں سیریس نہیں ہوں، بس ایسی ہی چیٹ شیٹ کرتا ہوں، وہ میری بیویاں تھوڑی ہیں، تم میری بیوی ہو، مجھے تم سے ہی محبت ہے، بس ان کے ساتھ ایسی تھوڑا سا شغل میلہ لگ جاتا ہے. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شغل میلہ جو آپ لگا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں جائز ہے، تو ایسے کرتے ہیں ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، نہ آپ کی بات نہ میری بات، لیٹس گو ٹو سم ون جو ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ آپ کو الاؤ کریں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور جو میں نے سلسلہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین جو دین کی سمجھ زیادہ رکھتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور پھر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو آیات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں، اللہ کا حکم دکھاتی ہیں، دنیا اور آخرت کے معاملات بتاتی ہیں. دیکھیں آپ کو تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کی ابھی وہ اپروچ ہی نہیں ہے. اگر یہ اپروچ ہوتی تو شاید وہ خود بھی اس گلٹ میں ہوتے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. اس وقت حالات ارد گرد اتنے خراب ہیں، ہر دوسرا مرد یہ کام کر رہا ہے، خواتین بھی ایسی کاموں میں لگی ہوئی ہیں. تو ان کے نزدیک جب وہ اس کلچر میں جاتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، دیٹس اے ویری ویری نارمل تھنگ. ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل نارم ہے، اس میں کیا حرج ہے اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ پھر ان کو اس کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ ہم فلاں اسکالر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اسکالر نے تو یہی کہنا ہے. آپ ان کو کسی ڈاکٹر کا بتائیں، کسی کوچ کا بتائیں، ڈفرینٹ فورمز پہ دیکھ کے جائیں. آپ کہیں کہ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں یا ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دونوں اعتبار سے یہ مسئلے ہیں.
اور ان کے بارے میں کوئی بھی ایکسپرٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ کے لیے نارمل ہیں. تو میرے لیے آپ کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو مرد حضرات اس طرح کے رویوں میں جاتے ہیں, آتے ساتھ ہی اسکرین پکڑ لی اور بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں ہم خواتین جو ہے نا, ہم انتظار میں ہوتی ہیں کہ شوہر آئے گا اور اب میں نے نا اپنے سارے مسئلے اس پہ ڈمپ کرنے ہیں. آگے تمہارے ابا, اب میں ان کو بتاتی ہوں تم پڑھائی نہیں کر رہے, اور یہ فلاں چیز ٹھیک ہونے والی ہے, اور یہ بھی کام ہے, اور بجٹ بھی دیکھنا ہے, اور یہ بھی کرائسس ہوا ہے. وہ آفس سے بہت سارے کام کر کے جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو دے وانٹ ٹو جسٹ ریلیکس. وہ اس وقت یہ ساری باتیں سننے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوتے. تو یہ ان کے لیے ایک اسکیپ بن جاتا ہے. جیسے ٹین ایج بچے جو ہوتے ہیں, وہ بھی جب والدین بار بار ان کو بتاتے ہیں یہ کرو, نماز پڑھو, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, تو وہ بھی اسکرین لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ایسی ڈوپامین ملتی ہے, ایسی خوشی ملتی ہے, ایسی ریلیکسیشن ملتی ہے جو ایڈکٹیو نیچر کی ہوتی ہے. نشہ ہے اس میں. اور وہ جو نشہ ہے ان کو بتاتا ہے کہ بس یہ دنیا اچھی ہے, یہ جو ساتھ بیٹھا انسان باتیں کر رہا ہے نا, اس کو نہ سنو. یہ صرف ایسی باتیں ہیں کہ ان کو ادھر سے ادھر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دو. تو اکاؤنٹیبلٹی ٹولز نہیں ہیں. اکاؤنٹیبلٹی انسان کی اسٹرانگ ہوتی ہے تو انسان اس کے اوپر پھر کوشش کرتا ہے, اس کے اوپر توجہ دیتا ہے. اسی طرح سے اپنے ریلیشن شپ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر ایسا کوئی سلسلہ نظر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کمپیرزن کس طرح سے ہو رہا ہے. کہ جو بیوی ہے نہ تو وہ ڈریس اپ ہو رہی ہے شوہر کے لیے, پریشان بھی پھر رہی ہے, لڑائی بھی کر رہی ہے, اور جو آن لائن بیٹھی ہوئی ہے وہ پیار محبت کی باتیں کر رہی ہے, حال پوچھ رہی ہے, آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں, میں آپ کے پاس ہوتی تو میں یہ کرتی اور میں اس طرح سے بات کرتی. تو واٹس دا کمپیرزن فار دا مین؟ اس کو کمپیرزن میں کیا مل رہا ہے؟ اور وہاں پہ سٹیکس بھی نہیں ہے نا, یہاں پہ سٹیکس بھی ہائی ہیں. یہاں پہ اس کو بیوی کے ساتھ زیادہ محنت کرنی ہے. تو ایک وہ مرد جو ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان آٹومیٹیکلی ایزیئر چیز کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہ کئی دفعہ ہماری سوسائٹیز میں عورت اگر کسی سے بات کرے تو اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا قصور ہوگا, اس لیے مرد کسی اور عورت کی طرف جا رہا ہے. تو بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. یعنی اگر ایک مرد کسی انفیڈیلٹی میں جاتا ہے, غلط ریلیشن شپ میں جاتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا, یہ اس کا اپنا چیلنج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے. ہاں, عورت کے یا جو بھی انوائرمنٹ میں افراد ہوتے ہیں ان کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ اس کو انٹینسیفائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو دیکھیں بہت تقریباً تمام بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کو کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, پرابلمز بتا رہی ہوتی ہیں. سب مرد پھر تو سب مرد جو ہیں یہ کام کرتے, سب مرد تو نہیں یہ کام کرتے. جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی خاتون کو کوئی ایسے ایکسیسو گلٹ میں نہیں جانا چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میرا ہی قصور ہے, کیونکہ پھر خواتین کہتی ہیں میں نے تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے دیکھ لیا, اور میں نے کھانے بنا کے دیکھ لیا, اور میں نے ان کی خدمت کر کے دیکھ لیا, اور میں روز کھڑی ہو کر ان کو سوری بھی بولتی تھی اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے. کیونکہ ان کے اپنے ذاتی فیکٹرز ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ؟ آپ سوچیں کہ میں نے اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے, میں نے خوش اخلاق بیوی نظر آنا ہے. مشکل کام ہے جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ فون پہ کسی سے چیٹ کر رہے ہیں یا کوئی غلط مٹیریل دیکھ رہے ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہی تو امتحان ہے, یہی امتحان ہے جس کو صحیح طریقے سے گول کو سیٹ کر کے اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا, حفاظت کی دعائیں, اسی طرح شوہر بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کی دعائیں, ٹھیک ہے, صدقہ دینا, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ یہ تعلق بھی بکھر جاتا ہے. کوئی اللہ سے شکوے نہیں ہونے چاہیے, ایسے شکوے شکایتیں اللہ سے نہیں کرنی کہ پتہ نہیں میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, میں تو اتنی پریشان ہوں, میں تو ہر وقت دعائیں کرتی ہوں. اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب سن رہا ہے اور ضرور میرے لیے آسانی کرے گا. اس سے اب اگلی بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہسبینڈ انگیج ہی نہیں ہونا چاہ رہا ایسی ڈسکشن میں, آپ اسے بات کرنے جاتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بات ہی نہیں میں نے کرنی اس ٹاپک پہ, چاہے وہ غصہ کرتا ہے یا نرمی سے سلپ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتا, آپ اپنی گروتھ نہ روکیں. آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں.
یعنی جب بچے دیکھیں تو بچوں کو یہ نظر آنا چاہیے الٹیمیٹلی کہ میری ماں کے بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن میری ماں روحانی طور پہ بھی اللہ کے قریب تھی. میری ماں نے دین کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھا، دین کو پریکٹس بھی کیا، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے فادر بہت سارے غلط کام کر رہے تھے، ماں ان کو اسٹیبل نظر آئی. اور آپ ابھی بھی نوٹ کریں گے، آپ اپنے ارد گرد بہت سی ایسی اگزامپل دیکھیں گے کہ شوہر بہت خرابیاں پیدا کر رہا تھا، لیکن جو بیوی تھی اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا، اپنی گروتھ پہ کام کیا، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. تو بچے الٹیمیٹلی پھر اس ماں کی طرف جاتے ہیں، بچے اس ماں کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹیبل فیکٹر آ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. یہ نہیں کہ آپ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر یہ غلط کام کریں لیکن آپ کوئی اور غلط چیزیں جو ہیں ان کو لے لے کے پھر رہی ہیں. آپ نے جو صحیح بیہیویئرز ہیں ان کے بارے میں بات چیت کنٹینیوس کرتے رہنا ہے، لیکن نیگ نہیں کرنا، کمپلین نہیں کرنا. اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ڈسپائٹ ہز چیلنجز کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا بیہیویئر دیتے ہیں، تو ان کی تعریف کرنی ہے. پرابلم ہماری یہ کہ ہمیں تعریف ہی نہیں کرنی آتی. جیسے بچوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، ہاں بیٹا ٹھیک ہے نماز پڑھ لی لیکن پڑھائی بھی کر لو نا. ہم فوراً ساتھ ایک مقابلے پہ چیز لے کر آتے ہیں کہ اگر یہ کر رہے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں کر رہے، اور یہ نہیں کیا تو پھر یہ کر لینا چاہیے تھا تمہیں. کمیونیکیشن سکلز کو اپنے اسٹرانگ کریں. اسی طرح اپنی باؤنڈری سیٹنگ کریں. باؤنڈری سیٹنگ اس میں کیا ہوگی کہ آپ بتائیں کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، کون سی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اس کو کہا جاتا ہے باؤنڈری سیٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی لمٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی نیڈز کو بھی سمجھیں کہ میری نیڈ کیا ہے اور میری لمٹ کیا ہے. مثلا کچھ ہسبینڈ ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کے سامنے اچھے طریقے سے اپنی نیڈز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو سمجھ کے بہت سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار آپ اگر ریمائنڈ کرتے ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ہسبینڈ ایسے ہوں گے جب پہلی دفعہ میں ہی بھرپور جنگ کریں گے، اتنی بڑی لڑائی کریں گے کہ آپ اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ میں نے کتنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، کہاں پہ سیٹ کرنی ہے، کون سی بات جو ہے میں نے بولنی ہے، اور انڈائریکٹ طریقے سے میں کیسے کیسے انفلوئنس کروں. دو بیہیویئر ہوتے ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. ایک بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں پرووکنگ بیہیویئر. پرووکنگ کے بعد بات پہ تانے، ٹونٹس، بدتمیزی، موڈ خراب، کہ وہ پھر اور زیادہ اس بیہیویئر میں جائیں گے کیونکہ ایڈکٹیو ہوتا ہے نا، اس میں وہ اور زیادہ جاتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے انیبلنگ. انیبلنگ کیا ہے؟ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو کوریج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں نے آ کے کہا بابا تو ہر وقت فون پہ ہوتے ہیں، میں بابا کے پاس بیٹھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ بابا نے کوئی ایسی چیز نہ کھولی ہوئی ہو، بچہ دیکھے گا تو باپ کی کیا امیج رہے گی. تو آپ روکتے نہیں ہیں بچے کو کہ نہیں 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 بیٹا، بابا تو آفس کا کام کر رہے ہیں، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. ان کو تنگ نہیں کرو، تنگ کرنے دیں، دیکھنے دیں. بچے خود کہیں گے بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، شیمی شیمی. بچے بولیں گے، اور جب بچے بولیں گے یا کوئی اور کسی کو پتا چلتا ہے کوئی بولے گا تو اس سے کیا ہوگا، وہ خود اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کریں گے. ابھی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میری بیوی نے سب چیزوں کو کور کر لینا ہے. آپ نے مثلاً ان کو کہا تھا کہ آپ نے نا کھانے کے لیے کوئی چیز لانی ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں لے آؤں گا. آپ اپنے کام میں لگ گئیں، انہوں نے وہ نہیں لائے، بھول گئے کیونکہ فون پہ لگے ہوئے تھے. تو آپ وہ چیز نہیں منگوائیں گی، آپ ان کو ٹونٹ بھی نہیں کریں گی، معصومیت سے کہیں گی وہ تو میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے لانی تھی. وہ دراصل آپ شاید فون پہ بیٹھے تھے اس لیے بھول گئے. وہ خود محتاط ہوں گے اگلی دفعہ اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. جب ہم اوور رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں ایسے معاملات میں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ اگر ایک ہسبینڈ ریزسٹ کر رہا ہے تو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہوگا، بیکاز یہ مشکل سچویشن ہے، اور دعائیں اور اپنے لیے گائیڈنس جو ہیں وہ لگاتار لینی ہوں گی کہ آپ کیسے چیزوں کو مینج کریں. آپ کو ٹریگرز دیکھنے ہوں گے کیونکہ یہ ایڈکشن ہے، فون کی ایڈکشن ہے، چیٹنگ کی ایڈکشن ہے، اسی طرح پورن کی ایڈکشن ہے. تو ایڈکشن کو سمجھنے کہ ایڈکشن ہوتی کیا، اس کے بارے میں پڑھیں. اور ہلکے پھلکے جو لیکچرز یا ٹاکس ہوتی ہیں، آج کل آپ کو چھوٹے چھوٹے شارٹس مل جاتے ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتے رہنا. اگر وہ کہیں گے کیا تم مجھے ہر وقت کچھ بھیج دیتی ہو، تو آپ کے وہ میں نے پڑھا سنا مجھے انٹرسٹنگ لگا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور ضروری نہیں ہے کہ ٹپکلی صرف اسی ٹاپک پہ بھیجیں، جنرلی بہت ساری شیئرنگ کریں اور اسی میں یہ والی چیزیں بھی ساری شیئر کرتے رہیں.
اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ سے دعا. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی آسانی آتی ہے، کیونکہ یہ آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور باقی اس کو مینج کرنا، اس کو دیکھنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا سب لوگ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں کی، میاں بیوی کے تعلق کی حفاظت فرمائے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے اگر ایک اسپاؤس فون زیادہ یوز کرتا ہے اور اس کے اندر ایڈکٹیو یہ سائیکل ہوتا ہے، تو جو دوسرا اسپاؤس ہے وہ بھی پہلے ویٹ کرتا رہتا ہے جب اس کو کمپینین شپ نہیں ملتی اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا بیہیویئرز ہیں، تو اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ بھی ایڈکٹیڈ ہوتی جا رہی ہیں فون کے، تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں اور آپ دونوں مل کر جو ہوتا ہے نا یہ اسکرین فری ٹائم رکھیں اپنا، مثلاً چاہے 15 یا 20 منٹ رکھیں. آپ کہیں کہ ہم اس میں ہم دونوں فون نہیں یوز کریں گے اور ہم کوئی مزے کی ایکٹیویٹی کریں گے جو آپ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے، اور اس میں آپ مسئلے مسائل نہیں لے کر آئیں گے کہ چلو 15 منٹ میں بچوں کے سارے مسئلے حل کر لیتے ہیں یا گھر کے سارے مسئلے حل کر لیتے ہیں. وہ نہیں آپ نے حل کرنے، آپ نے بس جنرل چٹ چیٹ کرنی ہے. ہمارے دور کا ایک اور جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ نائٹ شفٹ جاب ہے. میں اس کو فتنہ ہی کہتی ہوں، میں اس کو کوئی برکت اور رحمت نہیں کہتی، اس لیے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے. اور جب بھی لوگ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ جی کیا کریں، پیسے اور ان چیزوں کی مجبوری، نوکریاں نہیں ملتی، تو میں کہتی ہوں نہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن ہم بے برکتی والے کام خود چوز کرتے ہیں. اور جتنا میڈیکل پروفیشن ہے اس وقت وہ اس چیز کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے، کیونکہ جو لوگ نائٹ شفٹ جاب سے ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی ساری کرونک بیماریاں ہو رہی ہیں. ان کو شوگر ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، دل کی بیماری ہو رہی ہے، اسٹروک ہو رہا ہے. تو آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ نہیں رہتی. پہلی بات تو یہ کہ اس پہ راضی نہیں ہونا چاہیے کہ شکر ہے نوکری لگی ہوئی ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی نوکری نہیں ہے، ہمیں جو ہے مارننگ شفٹ والی جاب پہ جانا ہے، اور اس کے بارے میں پڑھتا رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہسبینڈ کو آپ نہ کچھ سنیکس دیں گی جو کہ وہ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں گے. کبھی پھل کھائیں گے، تھوڑے نٹس کھائیں گے، ہائیڈریٹڈ رہیں گے، تاکہ ان کی باڈی میں رات کو جاگنے کی وجہ سے جو باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ٹاکسنز جو ہیں وہ پروڈیوس نہ، اس کو وہ نیوٹرلائز ہوتے رہیں. ہیلدی ایٹنگ کریں، کیونکہ ایسے لوگ پھر رات کو کافی پیتے رہتے ہیں، انرجی ڈرنکس پیتے رہتے ہیں، جنک بہت لیتے ہیں اور اپنی صحت اور خراب کرتے ہیں. تیسرا جو مسئلہ آتا ہے کہ بیویاں ساتھ جاگ رہی ہوتی ہیں. یہ بزنس کمیونٹی میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ راتوں کو جاگ رہی ہیں بیویاں، کیونکہ جی شوہر رات کو آتے ہیں. تو میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا اپنا ٹائم پہ کھانا کھا کے وقت پہ سو جائے کریں. اس سے بہتر ہے کہ صبح پھر آپ اٹھ جائیں، جیسے وہ صبح جب فارغ ہوتے ہیں، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھیں، اپنے اسپاؤس کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں اور ان کو بھی ناشتہ کروائیں، خود بھی ناشتہ کریں، پھر بے شک آپ 2-4 گھنٹے جو ہیں وہ سو لیں. یہ زیادہ بہتر روٹین ہے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں مزید ڈیمیج سے بچانے کی. کیونکہ ایک تو نقصان ہم یہ کر رہے ہیں کہ رات کی نوکری ہے، دوسرا نقصان ہم اپنی صحت کا، جس میں ہماری فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ اور ریلیشن شپ بلڈنگ سب تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیں اس کے بارے میں کہ نائٹ شفٹ جابس جو ہوتی ہیں ان میں کس طرح سے اپنے سارے سسٹم کو مینج کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.